بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا ٹاپک ہے انسان خود تباہ کن ہیں، ہیومنس آر سیلف ڈسٹرکٹیو۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹس جو سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس کے بعد اس کا اوور ویو دیکھتے ہیں۔ خود کو تباہ کرنے والا رویہ مکمل طور پر انسانی اور بہت نارمل ہے، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ تعلق انتہائی کارروائیوں یعنی کہ منشیات کا غلط استعمال، خطرناک رویہ، جان بوجھ کر خود کو چوٹ پہنچانا کے ساتھ دماغی صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کسی وقت زیادہ تر لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو وہ جانتے تھے کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، چاہے وہ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا ہو یا نشے میں گاڑی چلا رہا ہو، کوئی ایسی چیز کھائے جس پر انہیں بعد میں پچھتاوا ہو، سگریٹ نوشی، منشیات لینا یا خود کو نقصان پہنچانا، خود کو تباہ کرنے والے رویے کے پیچھے بنیادی طور پر ایک جیسی ہے۔ یہ بے چینی، اداسی، غصہ، شرم، الجھن یا یہاں تک کہ بے حسی ہو سکتی ہے، لیکن سوال میں جو بھی احساس ہو یہ کچھ غیر آرام دہ ہے۔ خود کو تباہ کرنے والا رویہ اس احساس سے بچنے کے طریقے کی طرح محسوس کر سکتا ہے، یا کم از کم لمحہ بلمحہ اسے زیادہ قابل انتظام چیزوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اپنے تباہ کن رویے کو کیسے بدلا جائے؟ جو شخص خود سے تباہ کن رویے کی طرف مائل ہوتا ہے اس کا رجحان بھی خود استحکام کی طرف ہوتا ہے۔ تبلیغ خصوصیت یا طرز عمل کی ایک قسم ہے جس کا فیصلہ انسان کرتا ہے۔ شراب نوشی، کم عزت نفس یا رشتوں کا انتخاب جو ناگوار ہے، وہ خود کو تباہ کرنے والے طرز عمل کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ عدم استحکام تب ہوتا ہے جب کوئی فرد کسی چیز کو کھا جاتا ہے۔ عدم استحکام تب ہوتا ہے جب کوئی فرد کسی چیز کو کھا جاتا ہے یا تباہ کر دیتا ہے۔ بشمول انفرادی نفس بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک مخصوص انداز میں کیوں برتاؤ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ معمول کے مطابق صحت مند زندگی گزارتے نظر آتے ہیں، لیکن اس ظہور کے نیچے فرد کا رجحان خود استحکام کی طرف ہوتا ہے۔ اگر کسی فرد کے طرز عمل میں خود کو تباہ کر دینے والا نمونہ ہے تو یہ ضروری ہے وہ کسی پیشہ ور سے مدد لے۔ خود کو تباہ کن طرز عمل مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے وہ خود تباہ کن رویہ رکھتا ہے۔ بہت زیادہ کھاتا ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی میں کچھ جذباتی تصادم ہوتا ہے، کسی وجہ سے اس نے کھانے کے ذریعے اس ذاتی تنازع سے نمٹنا سیکھا۔ یہ ایک قسم کا خود ساختہ رویہ ہے جو موٹاپا، صحت کی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے اور یہاں تک کہ قبل از وقت موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے موٹاپے کی پیچیدگیاں کسی فرد کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کا سلوک کیوں ہے۔ خود کو تباہ کرنے والا طرز عمل ایک قسم منفی سوچ بھی ہے۔ یہ ایک بدترین رکاوٹوں میں سے ایک ہے جو ایک فرد کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ مثبت سوچ کا استعمال کرنا سیکھے۔
ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। हमें याद रखना चाहिए कि लोगों के लामहदूद इम्कानात हैं, मनफी सोच ही उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। एक फ़र्द जो अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल करने या कुछ हासिल करने के लिए ख्वाहा है, अपने आप को पूरा करने जा रहा है, या वो इस हद तक हासिल करने जा रहा है जब वो खुद प्रोग्राम नहीं करता, क्योंकि उसे वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करता है। ये खुद तबाह कुन रवैया है जो सिर्फ गैर इत्मीनान बख्श और नाखुशगवार ज़िंदगी के बायस बनता है। इंसान ज़िंदगी में जो कुछ भी करने का इरादा रखता है वो उस वक्त तक हासिल कर सकता है जब तक कि वो उस पर मजबूती से यकीन रखता हो। आइए देखते हैं आज की कोट्स और उसमें देखते हैं कि क्या मैसेज। आप जिसके साथ जितना भी मुखलिस होंगे वो आपको उतना ही ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाए। We have self-centered minds which gets us into plenty of trouble if we do not come to understand the error in the way we think. Our self-awareness, which is our greatest blessing, is also our downfall. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. Hey Psych2Goers, and welcome back to our channel. Thank you so much for all the love you've given us. Your ongoing support has helped us make psychology and mental health more accessible to everyone. Now let's continue. We've all done something self-destructive at some point in our lives. Most of the time, it's not intentional and doesn't become a habit. Self-destructive behaviors are those that are bound to harm you physically or mentally. It may be unintentional, or you may know exactly what you're doing, but the urge is too strong to control. Problems can eventually arise when this type of behavior becomes habitual. So, here are 7 common behaviors of a self-destructive person. 1. You hold on to a self-defeating mindset. Do you struggle with thoughts like, I won't be able to make it? Or, I'm not good enough for this? Do these thoughts plague you before heading into any kind of situation? A self-defeating mindset is when you have a constant stream of negative thoughts about yourself or your relationship with others, and this sorely impacts your self-esteem. A self-defeating mindset can become a self-destructive habit because it does not allow you to be the best version of yourself, and it's caused by no one other than you. 2. You hide from your emotions. When you are hiding from your emotions, you fail to acknowledge both your positive and negative emotions. This results in a forced deception of your emotional state, leading to both physical and mental health issues that impose additional stress on your body. You are at risk of having an outburst of emotions. This is all most likely due to deep emotional scarring, like dealing with the death of a loved one. You feel like it's better to not feel anything to relieve the pain of grief. Over time, these emotions start to build up and can be much more harmful when they burst out during a meltdown. 3. You fail to take action. Do you overindulge in playing video games instead of finding a much-needed job? Do you feel like things just aren't worth trying for in the first place? When you fail to take action, you are setting yourself up for failure from the start. You might cost yourself relationships, jobs, and other opportunities that require you to take some risk. This kind of behavior can be a very difficult habit to overcome and bars you from future attempts at being successful in your goals. 4. You hold on to forced incompetence.
Do you sell yourself short when you tell yourself, "I'm just not good at math," and don't even try to understand the material better in your math class? Forced incompetence is a mindset where you won't try to learn and practice if you believe that you do not have an innate talent for it. This thinking can also be a coping mechanism if you aren't confident in your abilities. Unfortunately, this mindset can only set you up for failure and keep you from trying new things and broadening your horizons. 5. You are socially isolated. Do your friends and family no longer want to talk to you? Did you pick a fight and insult them? Or maybe they don't reach out to you anymore because you've simply ignored all their texts, calls, and invitations to hang out. Isolating yourself from friends and family can be an active or a subconscious choice. You might think you are doing the world a favor, figuring everyone would just be better off if they just stayed away from you. In reality, all you are doing is harming yourself and the people close to you by damaging your relationships and stirring up depression and anxiety for yourself. 6. You are unnecessarily self-sacrificial. Are you so focused on making others happy that you forgot to look for your own happiness? When you're being self-sacrificial, you feel noble, and maybe you've tried to convince yourself that you are doing the right thing. Truthfully, this behavior can actually be more self-sabotaging. Maybe you decided to follow a professional career path only because your parents wanted that particular path for you. But it's now left you mentally and physically exhausted because your heart's never truly been in it. 7. You have problems with alcohol and drug abuse. Abusing the use of alcohol and drugs is much more evident in people who are not happy. By reaching for these substances, you might be using them to escape from your situation. Meanwhile, the world around you keeps going, and you will keep falling behind, and then find yourself in an even worse situation than the one before. This can turn into a cycle that negatively affects your physical and mental health. Do you relate to any of these habits? We hoped this video helped you to recognize some self-destructive behaviors. These kinds of behaviors are common in all of us, and the importance of bringing awareness to them and being able to identify these negative behaviors is important. Go ahead and like and share this video if it helped you and you think it can help someone else too. The studies and references used are listed in the description below. Don't forget to hit the subscribe button and notification bell icon for more Psych2Go videos. Thank you for watching. We'll see you next time.